تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا نظام بہت محدود بنایا ہے۔ دنیا کی ہر چیز چھوٹی ہے، دنیا کی ہر چیز محدود ہے، اور یہ پتہ تب چلے گا جب انسان عالم آخرت میں جائے گا۔ جب انسان آخرت کا جہان دیکھے گا، وہاں فرشتے بھی بڑے، وہاں جنت بھی بڑی، وہاں جہنم بھی بڑی، وہاں ہر چیز جب بڑی انسان کو نظر آئے گی، پھر دنیا بہت چھوٹی نظر آئے گی، پھر دنیا انسان کو بہت محدود نظر آئے گی، دنیا کی ہر چیز چھوٹی نظر آئے گی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اگر پل صراط کو انسان دیکھے گا تو وہ بھی بڑی اور عجیب اور مشکل مرحلہ نظر آئے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن زمین و آسمان سے بھی بڑا ترازو قائم فرمائیں گے، جس کو میزان کہا جاتا ہے، کہ جہاں انسان کی نیکیاں تولی جائیں گی، جہاں انسان کی برائیاں جو ہے وہ تولی جائیں گی، اور یہ بہت بڑا مشکل مرحلہ ہوگا۔ ہر انسان کو اس وقت نفسہ نفسی کی صدا لگانی پڑے گی، ہر انسان جو ہے اپنی فکر میں مبتلا ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان پر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ترازو لگائیں گے انسانوں کی نیکیاں اور گناہ تولنے کے لیے، ایک فرشتہ اس پر مقرر ہوگا، اور ہر انسان کو اس کے میزان کے سامنے لایا جائے گا۔ اگر اس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا تو فرشتہ اعلان کرے گا، جس کو تمام اہل محشر سنیں گے، کہ فلاں شخص کامیاب ہو گیا، اب کبھی اس کو محرومی نہیں ہوگی۔ اور اگر نیکیوں کا پلہ ہلکا رہا تو یہ فرشتہ اعلان کرے گا کہ فلاں شخص ناکام ہو گیا، محروم ہو گیا، اب کبھی کامیاب اور بامراد نہیں ہوگا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اعلان کو قیامت والے دن ہر بندہ سنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کیا ہی منظر ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ اس ترازو کے ساتھ کھڑا ہو کر تمام اہل محشر کے سامنے اعلان کرے گا، اور وہ بندہ جس کی کامیابی کا اعلان ہوگا، وہ بندہ کتنا خوش ہوگا کہ سارے محشر کے سامنے اس کی کامیابی کا اعلان کیا جائے، اور پھر وہ بندہ کتنا پریشان ہوگا کہ تمام اہل محشر کے سامنے، تمام مخلوقات کے سامنے، تمام پیغمبروں کے سامنے، تمام نبیوں کے سامنے، تمام صحابہ کے سامنے، تمام رشتہ داروں کے سامنے جب اس کی ناکامی کا اعلان ہوگا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا قیامت کے روز بھی آپ اپنے اہل و عیال اور اولاد کو یاد رکھیں گے؟ تو فرمایا کہ قیامت میں 3 مقام تو ایسے ہوں گے کہ ان میں کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا۔ ایک وہ وقت جب میزان عدل کے سامنے وزن اعمال کے لیے لوگ حاضر ہوں گے، جب لوگوں کے اعمال کا وزن ہوگا تو اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، اور جب تک یہ نتیجہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کا پلہ نیکیوں کا بھاری ہوا یا ہلکا رہا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ فرمایا عائشہ دوسرا مقام وہ ہے جب نامہ اعمال اڑائے جائیں گے، جب تک یہ متعین نہ ہو جائے کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا جو نجات کی علامت ہے، یا بائیں ہاتھ یا پشت کی طرف سے ملے گا جو عذاب کی علامت ہے، تو اس وقت بھی کوئی جو ہے کسی کو یاد نہیں کرے گا، ہر کسی کو اپنی لگی ہوگی، کوئی کسی کی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور فرمایا تیسرا مقام پل صراط سے گزرنے کا وقت ہے، جب تک پار نہ ہو جائیں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ جب پل صراط سامنے ہوگی، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، تو اس وقت ہر کسی کو اپنی ہی لگی ہوئی ہوگی، تو کوئی کسی کو اس وقت یاد نہیں کرے گا۔ تو نامہ اعمال جب اڑائے جائیں گے اور وزن اعمال کے لیے ترازو قائم کیا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نیکیاں ہیں تو ان کو لایا جائے گا، چھوٹی سی چھوٹی نیکی وہ بھی لائی جائے گی، اور اگر چھوٹا سا چھوٹا گناہ اور کسی کے ساتھ معمولی سی زیادتی بھی کی تو وہ بھی ترازو کے سامنے لائی جائے گی۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آ کر بیٹھا اور بیان کیا، یا رسول اللہ، میرے 2 غلام ہیں جو مجھے جھوٹا کہتے ہیں اور معاملات میں خیانت کرتے ہیں اور میرے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ان کو زبان سے بھی برا بھلا کہتا ہوں اور ہاتھ سے بھی مارتا ہوں، تو میرا اور ان غلاموں کا انصاف قیامت کے دن کس طرح ہوگا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی نافرمانی اور خیانت اور سرکشی کو تولا جائے گا، پھر تمہارے سب و شتم اور مار پیٹ کو بھی تولا جائے گا۔ اگر تمہاری سزا اور ان کا جرم برابر ہو جائے تو معاملہ برابر ہو جائے گا، اور اگر تمہاری سزا ان کے جرم سے کم رہی تو وہ تمہارا احسان شمار ہوگا، اور اگر ان کے جرم سے بڑھ گئی تو جتنی تم نے زیادتی کی اس کا تم سے انتقام اور قصاص لیا جائے گا۔ تو اتنا ایک چھوٹی سی نیکی، چھوٹی سی زیادتی، اسی کو قرآن پاک نے فرمایا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر انسان نے کچھ کیا ہوگا تو وہ سامنے لایا جائے گا۔ تو یہ شخص یہاں سے اٹھ کر جب اس کو پتہ چلا کہ نامہ اعمال کا ترازو تو اتنا وزنی ہے، اتنا باریک ہے کہ ہر چیز کو شمار کر لے گا، تو یہ شخص یہاں سے اٹھ کر الگ بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم نے قرآن میں یہ آیت نہیں فرمائی، نہیں پڑھی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ؟ تو اس نے عرض کیا کہ اب تو میرے لیے اس کے سوا کوئی اور چارہ ہی نہیں کہ میں ان غلاموں کو آزاد کر دوں اور اس کے حساب سے اور ان کے غم سے بے فکر ہو جاؤں۔ یعنی اگر یہ غلام میرے پاس رہیں گے تو ہر وقت مجھے فکر ہوگی کہ ان کے ساتھ میری طرف سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے، اور جب زیادتی ہو جائے گی تو میں ناکام ہو جاؤں گا۔ تو اس لیے میں ان غلاموں کو ہی آزاد کر دیتا ہوں۔ تو بڑے بڑے غلام رکھنے والے، بڑے بڑے مال اور جائیداد رکھنے والے لوگ، ان کو فکر کرنی چاہیے کہ اپنے مال کا حساب کس طرح قیامت والے دن دیں گے، اپنے غلاموں کا حساب کس طرح قیامت والے دن دیں گے، کہاں مال خرچ کیا، کہاں سے مال کمایا، کس طریقے سے کمایا، پھر جو اپنے ماتحت تھے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اور اپنی زبان جو ہے کس طرح ان کے ساتھ استعمال کی، یہ سارے کا سارا حساب دینا پڑے گا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قیامت کے دن جو ترازو رکھا جائے گا یہ اتنا بڑا ہے کہ قیامت کے روز جو میزان وزن اعمال کے لیے ترازو رکھا جائے گا وہ اتنا بڑا اور وسیع ہوگا کہ اس میں آسمان اور زمین کو تولنا چاہیں تو وہ بھی اس میں سما جائیں۔ یعنی ایک طرف آسمان رکھا جائے، ایک طرف زمین رکھی جائے، یا دونوں طرف آسمان اور زمین رکھے جائیں، پھر کسی چیز کے ساتھ ان کو تولا جائے تو وہ بھی اس میں تول جائیں گے۔ اتنا بڑا ترازو، کیونکہ جب انسان قیامت والے دن آئیں گے، کسی کی نیکیاں پہاڑوں سے بلند ہوں گی، کسی کی گناہ جو ہیں وہ زمین و آسمان کے درمیان خلا کو بھرے ہوئے ہوں گے، کوئی نیک وکار اتنے زیادہ ہوں گے کہ ان کی نیکیاں زمین و آسمان کے درمیان خلا کو بھر دیں گی۔ تو اتنی بڑی نیکیوں والے لوگ اور اتنے بڑے گناہوں والے لوگ جب ساری زندگی کا ان کا نتیجہ، ان کا جو ہے ریکارڈ، ان کے گناہ اور نیکیاں تولی جائیں گی تو ترازو کتنا بڑا ہوگا، اس کی حقیقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھا دی کہ اتنا بڑا ترازو جو ہے وہ قائم ہونا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان تمام مشکل مراحل میں ہمیں ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔